بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ عرصے سے میری ایک ریسرچ چل رہی تھی ہیومن بیہیویئر کے اوپر کہ وہ کون سی فیلنگ ہے جو سب سے جلدی انسان کے اندر ٹریگر ہو جاتی ہے. ہیپینس ہے، سیڈنس ہے، فیئرز ہے، اینگر ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اس کی شاخیں ہیں. لیکن لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد، آبزرویشنس کے بعد، ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ اینگر وہ فیلنگ ہے جو سب سے جلدی ٹریگر ہوتی ہے انسان کے اندر. دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو بمشکل تھوڑی دیر وہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ غصہ بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. چاہے سیاست پہ بات ہو رہی ہو، چاہے مذہب پہ بات ہو رہی ہو، چاہے کرنٹ افیئرس پہ ہو، اور کسی بھی چیز کے متعلق اگر بات کریں تو اچھے ماحول میں بات چیت بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اینگر ہی اتنی جلدی کیوں ٹریگر ہو رہا ہے؟ تو انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ایک تو بڑے ٹراماز ہوتے ہیں نا جن سے انسان گزرتا ہے. کسی کا ہماری زندگی سے اچانک چلے جانا، کوئی حادثہ پیش آ جانا، یا بچپن کا کوئی ایسا ٹراما. تو یہ تو بڑے ٹراماز ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹراماز جو ہماری روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک والکینو بن چکا ہوتا ہے. تو میری ریسرچ کا یہ حصہ تھا کہ ایک انسان کا ایک دن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دن اس کا کس طرح کا گزرا. وہ صبح اٹھا تو پتہ یہ چلا کہ پانی نہیں آ رہا. اس نے تھوڑی دیر ویٹ کیا، جب آفس کو دیر ہونے لگی وہ بغیر نہائے، بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا، جسٹ بیکاز کہ آفس کو لیٹ ہو رہا ہے. آفس پہنچا، باس نے طبیعت سے انسلٹ کی کیونکہ وہ دیر سے پہنچا تھا. یہ ایک ایموشنل ٹراما. اس کے بعد جب کام ظاہر پائل اپ ہو چکا تھا دیر سے آنے کی وجہ سے، تو اس کام کو کرنے میں اتنا زیادہ مصروف ہوا، ایک فزیکل ایگزرشن اس کو ہوئی، فزیکل ٹراما سے وہ گزرا. بھوک اس نے روکی کیونکہ ٹائم نہیں تھا کھانا کھانے کا، اتنا زیادہ آفس میں وہ بزی تھا کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکا. شام کو جب فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، اب میں جا رہا ہوں. جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں اس کی گن پوائنٹ پر سنیچنگ ہوئی. موبائل، گھڑی، والیٹ، سب اس سے چیزیں چھین لی گئیں. لیکن یہ ایک ایسا ٹراما تھا، یعنی کہ جب گن اس کے سر پہ رکھی گئی ہے، یہ اس کے لیے لائف تھریٹننگ ٹراما تھا، جو کہ شاید اس کے ذہن سے نکلنا بہت مشکل ہے. اس کی ہیلنگ بہت دیر میں ہوتی ہے. تو اس ٹراما سے وہ گزرا. اس کے بعد جب گھر پہنچا تو گھر پہنچ کے اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ایک کپ چائے دے دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں. تو بیوی نے یہ کہا کہ چائے تو نہیں بن سکتی کیونکہ گیس نہیں آ رہی. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹراماز ہیں جس سے ایک انسان، یہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ساری چیزیں روز ہوتی ہوں، یا کسی کی زندگی میں ان میں سے کوئی 2 واقعات ہوتے ہوں، 3 ہوتے ہوں، 1 ہوتا ہو. ہر ایک کا ظاہر ہے کہ الگ الگ حالات ہوتے ہیں. تو ان تمام ٹراماز سے گزرنے کے بعد یہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز، ایک بہت چھوٹی سی چیز اینگر کی وجہ بن جاتی ہے. ایکچولی اینگر وہ اس چھوٹی چیز پر نہیں ہوتا، بلکہ اینگر وہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹراماز ہوتے ہیں جن سے انسان پورے دن میں گزر کے آیا اور اس کے بعد ایک چیز پر آ کے اس نے غصہ اتارا. وہ غصے کی شکل میں باہر آیا. تو عموماً تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچے ہی ہوتے ہیں جن کو کے اوپر یہ سارا غبار جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری تکلیف ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ہے، یا جو پرابلم ہماری زندگی میں ہے وہ سب سے زیادہ ہے، دوسروں کی زندگی میں اتنی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. محمد حسین آزاد کی بہت سی تصانیف ہیں. میری نظر سے گزرا، میں پڑھ رہی تھی اس کو، تو نیرنگ خیال، اس میں ایک اقتباس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. ایک بار ایک میدان میں کہا گیا لوگوں سے کہ بھئی آپ اپنی فکریں جو ہیں وہ یہاں پہ لا کے ڈال سکتے ہیں. جو بھی اپنی جس پریشانی سے بھی بہت زیادہ تنگ آیا ہوا ہے وہ اس میدان میں لا کے اپنی اس پریشانی کو ڈال دے اور اس کے بدلے کوئی ایک اور باکس اٹھا کے لے جائے.
تو سب انسان جو بھی جتنے بھی لوگ تھے سب اپنی اپنی پریشانیاں وہاں لے کر پہنچے اور سب نے اپنے میدان میں لا کے اس پریشانی کو پھینک دیا اور بدلے میں کوئی بھی ایک باکس اٹھا کے لے گئے. ایک انسان جو کہ غربت سے بے انتہا پریشان تھا، اس نے اپنی غربت لا کے اس میدان میں پھینکی اور بدلے میں ایک باکس اٹھا کے لے گیا. جب اس نے گھر جا کے دیکھا تو اس میں جو عرق النساء کا درد ہوتا ہے وہ اس کو بدلے میں وہ پریشانی ملی. اس نے کہا کہ چلو خیر ہے، درد برداشت کر لیں گے، غربت سے تو بہتر ہے. لیکن جب وہ اس کے درد اٹھا تو وہ چلاتا ہوا اس میدان میں واپس گیا، گڑ گڑانے لگا، درد سے کرا رہا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا را میری غربت مجھے واپس کر دو، مجھے یہ درد نہیں چاہیے، میں بہت تکلیف میں ہوں. اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ ہمیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی تکلیف بڑی لگ رہی ہے، دوسرے کی نہیں. لیکن جب دوسرے کی تکلیف کو ہمیں محسوس کرنے کا موقع ملا تو پتہ لگا کہ اس کی تکلیف تو ہم سے بھی بڑی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کے رویے الگ ہوتے ہیں، ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی چیز وہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو اور آپ کے لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اور اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. دو مختلف انسان ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یقیناً نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر. جتنا اس کے اندر صبر اور برداشت ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں. ہمیشہ اپنی نظر اوپر نہیں بلکہ نیچے رکھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے لوگ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. سوچ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یہ بدلنے تو نہیں والا. اللہ تعالیٰ وسیلہ اسباب بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسیحا ہمارے لیے بھی اٹھے اور یہاں کے حالات کو بدلے. تو یہ سٹریسز تو ہماری زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں رہیں گے. یہ ٹراماز چھوٹے چھوٹے تو ہماری زندگی میں رہنے والے ہیں. میں اگر اپنے بچپن میں چلی جاؤں، میں بہت چھوٹی سی تھی، محض میرا خیال ہے 8-9 سال کی. میں گیٹ پہ کھڑے ہو کے باہر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی باہر گلی میں کھیلنے کی. تو میری امی کی پیچھے سے آواز آئی، میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہوں، تو میری امی کی پیچھے سے آواز آئی بیٹے باہر مت جانا، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے بعد میری ٹین ایج شروع ہوئی اور جب میں کالج میں آئی تو میرے پاپا نے یہ کہہ کے وین لگوا دی کہ وین میں آیا کرو، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں. 8 سال کا بیچ میں ڈفرینس آیا ہے. میں 8 سال سے 16 سال کی ہو گئی اور میں نے پھر بھی یہی جملہ سنا کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں بیٹا، وین میں آیا کرو. اس کے بعد میری شادی ہونے لگی تو جو بھی تھوڑا بہت زیور ماں باپ دیتے ہیں وہ جب دیا تو بیٹا خیال رکھنا آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں. مجھے بڑا کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے یہ چیز. اس وقت بھی یعنی کہ میرا بچپن 7-8 سال کی عمر، اس کے بعد میری جوانی اور اب میری شادی ہو رہی ہے تو بھی میں نے یہی جملہ سنا کہ آج کل حالات صحیح نہیں ہیں. اس کے بعد میری شادی کو اب ماشاءاللہ بہت سال گزر گئے، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور میں اب اپنے بچوں سے یہی جملہ کہتی ہوں، بیٹے جلدی گھر آ جایا کرو، آج کل حالات صحیح نہیں ہیں. تو یہ حالات آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ حالات کب بدلیں گے، لیکن بہت پاسبل ہے کہ ہمارے بچے اپنے بچوں سے بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹے آج کل حالات صحیح نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو امیون کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ان ٹراماز کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ان ڈیلی سٹریسز سے خود کو کس طرح سے باہر نکال سکتے ہیں. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی نئے موضوع پر. جزاک اللہ.